محترم سامعین، حاضرین جمعہ، آج کے ہمارے اس خطبہ جمعہ کا جو عنوان اور ٹاپک ہے وہ ہے رب ظالموں سے غافل نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علما۔ سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، گزشتہ کچھ دنوں پہلے ملک کے حالات کس قدر بربریت والے اور کس قدر خوف زدہ اور پرفتن ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ایک مسجد کے امام کے اوپر حملہ کیا گیا اور بے دریغ اس مسجد کے امام کو قتل کر دیا گیا۔ اتنا ہی بس نہیں، جے پور ممبئی جو ٹرین تھی اس کے اندر ایک افسر نے، جو سرکاری افسر تھا، فائرنگ کی اور 4 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جس میں سے ایک شخص ہمارے یہیں بھٹا بستی کے رہنے والے تھے جن کا نام عسکر بھائی تھا۔ سب سے پہلے تو میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ ملک کے جو حالات ہیں، گرد و پیش کے اندر جو حالات بنے ہوئے ہیں، یہ حقیقت کے اندر یہ حالات بنائے گئے ہیں۔ ملک کے یہ حالات بنائے گئے ہیں، ایک دوسرے کو خون کا پیاسا بنایا جا رہا ہے، جبکہ اگر عام عوام کا جائزہ لیا جائے گا تو پتہ چلے گا عام عوام امن پسند عوام ہے، وہ امن چاہتی ہے، وہ پیار اور محبت سے ایک جگہ رہنا چاہتی ہے، لیکن کچھ شر پسند عناصر، کچھ شر پسند لوگ، کچھ گندی ذہنیت کے لوگ اس بھائی چارے کو، اس ایک جہتی کو توڑنا چاہتے ہیں اور ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی چالوں کو کامیاب نہ ہونے دیں، ان کے مشن میں ان کو فیل کر دیں اور آپس میں محبتوں کو قائم رکھیں، آپس کے اندر جو ہے فتنہ فساد، قتل و غارت گری، جھگڑا فساد نہ کریں، بلکہ پر امن رہیں، پر سکون رہیں۔ رہا ظالموں کا مسئلہ، جو ظلم کرنے والے ہیں، جو بے دریغ قتل کرنے والے ہیں، جو کبھی گائے کے نام پر مسلمانوں کو قتل کر دیتے ہیں، وہ کبھی ایک خاص ایجنڈے کے نام پر مسلمانوں کو قتل کر دیتے ہیں، وہ کبھی خاص بھیڑ کے طور پر یا کسی ریلی کے طور پر آ کر مسلمانوں کو قتل کرتے رہتے ہیں۔ رہا ان کا مسئلہ، تو رب قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر سورہ ابراہیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اور جو ظالم ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تمہارا رب، تمہارا اللہ ان ظالموں کے ظلم سے ہرگز بھی غافل نہیں ہے۔ رب غافل نہیں ہے ظالموں کے ظلم سے، رب کو پتہ ہے ظلم کرنے والے کون ہیں، رب کو پتہ ہے بربریت کرنے والے کون ہیں، رب کو پتہ ہے بے دریغ مسلمانوں کا قتل کرنے والے کون ہیں، رب ان سے ہرگز بھی غافل نہیں ہے۔ کہیں تم یہ گمان کر لو کہ مسلمانوں کو
قتل در قتل کیا جا رہا ہے، کبھی گاڑی میں جلا کر انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی جو ہے ہائی وے کے اوپر گھسیٹ گھسیٹ کر انہیں مار دیا جاتا ہے، کبھی ٹرین کے اندر انہیں شوٹ کر دیا جاتا ہے، کبھی مسجد کے اندر انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نہ سمجھیں کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین ان سے غافل ہے، نہیں، اللہ رب العالمین ان سے غافل ہرگز نہیں ہے۔ رب خود فرما رہا ہے وَلَتَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور اللہ ان ظالموں سے ہرگز بھی غافل نہیں ہے۔ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، بلکہ اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے، اللہ رب العالمین ان کو چھوٹ دے رہا ہے، اللہ کی یہ مہلت ہے۔ اور اللہ رب العالمین یہ مہلت کیوں دے رہا ہے ان کو؟ اس دن کے لیے دے رہا ہے، اس دن کے لیے اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یعنی ظالم کا ظلم جو وہ کر رہا ہے اس سے اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ نے اس کو ڈھیل دے رکھی ہے، اللہ نے اس کو ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن جب رب اس کی رسی کو کھینچے گا، جب رب اس کی پکڑ کرے گا، جب رب کی پکڑ آئے گی تو رب فرماتا ہے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ ہکا اور بکا رہ جائے گا کہ یہ میرے ساتھ کیا کیا گیا، یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ظلم کرنے والوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے ان ظالموں کا کیا حشر کیا۔ فرعون وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، اپنے آپ کو رب کہلانے والا، ساری حکومتیں، ساری طاقتیں، سارے اسلحے اس کے پاس تھے، ساری فوج اس کے پاس تھی، بنی اسرائیل کے بچوں کو بے دریغ قتل کر دیا کرتا تھا، معصوم بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو وہ ذبح کروا دیا کرتا تھا۔ اس قدر ظالم تھا، اس قدر ظلم اس نے ڈھائے تھے، لیکن رب بھی تو دیکھ رہا تھا نا، رب اس ظالم کے ظلم سے غافل نہیں تھا، رب نے اسی کے گھر کے اندر اس کی موت کے سامان کو تیار کیا، رب نے اس کے گھر کے اندر اس کی بربادی کے سامان کو تیار کیا، رب نے اس کے گھر کے اندر اس کی سلطنت کو، اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دینے والے کو کی پرورش کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اس کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پلے ہیں، اس ظالم کے گھر میں۔ کس ظالم کے گھر میں؟ جو موسیٰ کی قوم کو بے دریغ قتل کر دیتا تھا، بچوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ لیکن رب کا قانون ہے، رب کی یہ طریقہ ہے کہ رب ظالم کو جب پکڑتا ہے نا تو وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، وہاں سے اسے پکڑتا ہے، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ ظالم تو وہ بہت بڑا تھا، طاقت بھی بہت تھی، پاور بھی بہت تھی، لشکر بھی بہت تھے، تعداد بھی بہت تھی، لیکن رب نے اس کی موت کا انتظام، اس کی تعداد کو ختم کرنے کا انتظام اس کے گھر کے اندر کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس کے گھر کے اندر ہی پرورش دلائی، اور پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہی اللہ رب العالمین نے اس فرعون کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ تو آج کے جو فرعون دندناتے پھر رہے ہیں، اپنی طاقت پہ انہیں بڑا ناز ہے، اپنی تعداد پہ انہیں بڑا ناز ہے، اپنے عہدوں پہ انہیں بڑا ناز ہے، اپنی سلطنت پہ انہیں بڑا ناز ہے، یاد رکھنا رب آج بھی وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب تھا، آج بھی وہی رب موجود ہے۔ آج بھی اگر تمہارا ظلم فرعون جیسا ہو جائے گا تو رب موسیٰ کو ضرور لے کر آئے گا۔ رب غافل نہیں ہے، تمہاری سلطنتوں کو، تمہارے لشکر کو، تمہارے اقتدار کو، تمہاری جتنی بھی چودراہٹ ہے، سب کو رب العالمین زمین دوز کر دینے والا ہے، ختم کر دینے والا ہے، برباد کر دینے والا ہے۔ بس رب نے مہلت دے رکھی ہے، جس طرح بنی اسرائیل کو اللہ نے آزمایا تھا فرعون کے ذریعے مہلت دے کے فرعون کو، اسی طرح رب ہمیں آزما رہا ہے۔ ہماری یہ آزمائش ہے کہ رب نے غیر قوم کو طاقت دے کر، غیر قوم کو اسلحہ دے کر ہمیں رب آزما رہا ہے۔ ہماری یہ آزمائش ہو رہی ہے کہ آیا ہم ان کے ظلم، جبر، بربریت کے بدلے کے اندر کیا کرتے ہیں؟ کیا رب کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ کیا رب کے
مخلص بندے بن جاتے ہیں۔ کیا رب کے بندوں کی تڑپ ہمارے دل میں ہوتی ہے؟ یہ رب ہمیں آزما رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے، اگر پیر کے اندر کانٹا بھی چبھتا ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر مسلمان پر ظلم ہوتا ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر مسلمانوں کے ساتھ بربریت ہوتی ہے، ان کے ساتھ قتل و غارت گری مچائی جاتی ہے، ان کو انصاف نہیں دیا جاتا ہے، تو ہر مسلمان کی ایمان کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کا دل تڑپ اٹھنا چاہیے اس کے درد کے اندر۔ اس مسلمان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم اور اس بربریت کے نتیجے کے اندر ہمارے ایمان میں حرارت محسوس ہونی چاہیے، ہمارا دل تڑپنا چاہیے، وہ تکلیف ہمیں محسوس ہونی چاہیے جو تکلیف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ مومن جسم کی طرح ہے، اگر پیر میں کانٹا چبھتا ہے پورا جسم درد سے تڑپ اٹھتا ہے۔ تو آج مسلمانوں ہمارے اوپر جو آزمائش اللہ رب العالمین کی ہے، وہ اسی لیے اللہ رب العالمین ہمیں آج آزما رہا ہے۔ یہ جو لوگوں کو اللہ نے ہم پر مسلط کیا ہے، یہ اسی لیے کیا ہے تاکہ ہم فکر کرنے والے بن جائیں، ہم ایک دوسرے کے غمخوار بن جائیں، ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کا درد اپنے سینوں میں لینے والے بن جائیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ آزمائشیں ڈالی ہیں، اور رب کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، رب کے سامنے سرنڈر کرنے والے بن جائیں، رب کا تقوی اختیار کرنے والے متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے ہم بن جائیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو مسلط کر رکھا ہے۔ رب نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو رب رحمان کی یاد سے غافل ہوتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کا ذکر نہیں کرتا ہے، رحمان کو یاد نہیں کرتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، رب اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہیں ایسا تو نہیں رب کے ذکر سے بھاگنے کی وجہ سے، رب کے قرآن سے بھاگنے کی وجہ سے، نمازوں سے بھاگنے کی وجہ سے، تلاوت سے بھاگنے کی وجہ سے، رب سے دوری کی وجہ سے رب نے ہم پر یہ ظالم حکمراں مسلط کر دیے، یہ ظالم لوگ مسلط کر دیے۔ کہیں ایسا تو نہیں واقعی معاملہ ایسا ہی نظر آ رہا ہے مسلمانوں کہ ہمارا عمل اتنا کمزور ہو چکا ہے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، ہمارا ایمان اتنا ضعیف ہو چکا ہے کہ کسی کے اوپر کتنا بھی ظلم اور تشدد ہو جائے، کتنی بھی بربریت ہو جائے، ہمارے دل نہیں پسیجتے ہیں، ہمارے دل نہیں نرم ہوتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر خشوع خضوع نہیں آتا ہے، ہم رب کے طرف پلٹنے والے نہیں بنتے ہیں، بلکہ ہم اس مرغی کی طرح ہو جاتے ہیں جو کسائی ذبح کرتا ہے کہ پنجرے کے اندر رکھی ہے، ایک کے بعد ایک نکالتا ہے، ذبح کرتا ہے، اس کو ٹپ کے اندر ڈال دیتا ہے، پھر دوسری مرغی نکالی، ذبح کی، پھر ٹپ کے اندر ڈال۔ ان مرغیوں جیسا ہمارا حال ہو گیا۔ ہم ہمارے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ٹھیک ہے اسے قتل کر دیا گیا، اسے ذبح کر دیا گیا، اسے بے دریغ ظالمانہ طور پہ قتل کر دیا گیا، ٹھیک ہے اسے قتل کیا گیا ہے، مجھے تھوڑی مارا گیا ہے، میں سیف ہوں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہ پنجرے کی ساری مرغیاں ایک ایک کر کے حلال کر دی جاتی ہیں، ذبح کر دی جاتی ہیں، کاٹ دی جاتی ہیں، اور وہ اسی گمان میں بیٹھی ہوتی ہیں کہ نہیں ابھی ہمارا نمبر نہیں آیا ہے۔ تو نعوذ باللہ کیا ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ابھی ہمارا نمبر نہیں آیا ہے؟ مسلمانوں جاگنے کی ضرورت ہے، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ مسلمان کا خون اتنا سستا نہیں ہے۔ آج جتنا سستا مسلمان کا خون سمجھ لیا گیا ہے، مسلمان کا خون اتنا سستا نہیں ہے۔ یہ آج بتانے کی ضرورت ہے، یہ آج باور کرانے کی ضرورت ہے کہ مسلمان کا خون سستا نہیں ہے، بلکہ اس روح زمین پر اگر کوئی سب سے زیادہ مقدس محترم خون ہے تو وہ ایک ایمان والے کا خون ہے۔
یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ایمان والا کسے کہتے ہیں اور ایمان والے کے خون کی حرمت ایک ایمان والے کے نزدیک قدر ہے۔ لیکن آج تو معاملہ الٹا ہے، آج تو ہم خود ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ ابھی محرم کا جلوس نکلا تھا، میرا تعزیہ آگے تیرا تعزیہ پیچھے، میرے تعزیے کے تیرا تعزیہ اڑ گیا۔ جو لٹ چلتے ہیں، جو خریزی ہوتی ہے، مسلمان ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے۔ اگر مکان کی تعمیر ہو رہی ہے، 2 فٹ آگے تیری جگہ ہے، نہیں 2 فٹ آگے میری جگہ ہے، اس بات پر جھگڑتے ہیں اور ایسے جھگڑتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ ذرا سا مال و دولت کا مسئلہ آیا، کاروبار کا مسئلہ آیا، بینک بیلنس کا مسئلہ آیا، سارے ایمان کو طاق پر رکھ کر اسی مسلمان کے خون کے ہم خود پیاسے ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارا کریکٹر اتنا گر گیا ہے، آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، تو ہم کیا اخلاق پیش کریں، کیا کردار پیش کریں، کیا ہم دوسروں کو بتائیں کہ مسلمان کے خون کی کتنی حرمت ہے۔ اس خون کو تار تار ہم نے کر رکھا ہے، اس جو ہے حرمت کو پاش پاش آج ہم نے کر رکھا ہے۔ تو مسلمانوں، آج ضرورت اس بات کی ہے خون مسلم کا احترام سمجھیں کہ خون مسلم کیا ہے، خون مسلم کی قدر رب کے نزدیک کیا ہے۔ رب نے کیا فرمایا قرآن میں کہ جس نے کسی ایک مومن کو قتل کیا، من قتل مؤمنا متعمدا، جان بوجھ کر اس کو قتل کر دیا گیا متعمدا، فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، خالدا فیہا، ہمیشہ اس جہنم میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب اس پہ ہے، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت اس پہ ہے، اور اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ یہ خون مسلم کی حرمت ہے رب کے نزدیک کہ اگر ایک مسلمان کا ظالمانہ طور پر ناحق خون بہایا جاتا ہے، رب نے اسے جہنم کی خوشخبری سنائی ہے، ہمیشہ کے لیے اس کے لیے جہنم ہے، رب کا غضب اس کے اوپر ہے، رب کی لعنت، اس کی پھٹکار اس پر برس رہی ہے۔ تو خون مسلم، یہ خون مسلم رب کے نزدیک دنیا کے اندر جتنے بھی خون ہیں سب سے زیادہ محترم ہے، سب سے زیادہ احترام والا ہے۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو 2 قطرے بہت زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے نزدیک 2 قطرے بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ایک قطرہ تو وہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہ جو قطرہ ہے اللہ رب العالمین کو بڑا ہی محبوب ہے، اللہ کے نزدیک بڑا ہی احترام والا یہ قطرہ ہے۔ اور دوسرا قطرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کے راستے میں لڑتے ہوئے جو مسلمان اپنی شہادت دیتا ہے، اپنی جان کو قربان کرتا ہے، تو اس کے جسم سے ٹپکنے والا وہ خون کا قطرہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے، رب کے نزدیک سب سے زیادہ محترم ہے۔ تو مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے آج ہمیں خون مسلم کا، مسلمانوں کی عزتوں کا، مسلمانوں کی جانوں کی اہمیت کو سمجھنے کا آج ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ رب ہمیں مسلمان کو بے دریغ قتل کیا جا رہا ہے، رب ہمیں آزما رہا ہے اس کے ذریعے سے کیا ہمارے ایمان کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، ہمارے دل میں ہمارے بھائی کا درد اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا ہے، ہم اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ہم اس کے لیے جو ہے رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ آج ہمارے لیے آزمائش کا مسئلہ ہے کہ آج ہم اس کی تیاری کر لیں، اس کے لیے ہم جو ہے رب کے سامنے رجوع کر لیں، اور رب نے جو ظالموں کا انجام بیان کیا ہے وہ رب کافی ہے ظالموں سے نمٹنے کے لیے۔ اگر ہم سب ایک دل کی طرح ہو جائیں، سب نافرمان ہو جائیں، تب بھی رب یہ ظالموں کو چھوڑنے والا نہیں ہے، اور اگر ہم خود ایک ہو جائیں، ہم خود رب کی عبادت کرنے والے، رب کی طرف رجوع کرنے والے ہو جائیں، تو یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے، یہ ہماری جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے۔ ورنہ رب نے کیا فرمایا؟ کتب اللہ لأغلبن انا ورسول، کہ رب لکھ چکا ہے، رب کے یہاں پر یہ بات قرار پا چکی ہے، رب کی کتاب میں یہ بات لکھی جا چکی ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، کہ میں اور میرا رسول ہی غالب آ کر رہے گا۔
بقا کا ہماری مسئلہ ہے مسلمانوں، جنت کا ہماری مسئلہ ہے، جہنم کا ہماری مسئلہ ہے۔ ہم اپنی بقا کے لیے، اپنی جنت اور جہنم کو جو ہے بنانے کے لیے کہ کہاں ہمارا ٹھکانہ ہوگا، جنت ہوگا یا جہنم ہوگی، ہم اسی ٹریک پہ اپنے کو لگا لیں، اسی لائن پر، اسی دشا میں، اسی راستے کی طرف اپنے آپ کو گامزن کر لے جس راستے کے بارے میں رب نے کہا میں اور میرا رسول ہی غالب آ کے رہے گا۔ اس غالب راستے کو پکڑ کے رکھیں مضبوطی سے، تو انشاءاللہ ہماری بقا ہو جائے گی، ہماری بھی نجات ہو جائے گی، وگرنہ رب نے تو لکھ دیا کہ میں اور میرا رسول ہی غالب آ کے رہے گا۔ اسی طرح رب نے آگے ان ظالموں کے تعلق سے ارشاد فرمایا محتئین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، یہ ظالم قیامت کے دن وہ اپنے سروں پر بوجھ اٹھائے ہوئے بھاگتے ہوں گے، خود ان کی نگاہیں ان کی طرف نہیں لوٹ رہی ہوں گی۔ ان کے حال اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے جو ظلم کرنے والے ہیں، جو بے دریغ مسلمانوں کو قتل کرنے والے ہیں۔ محتئین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی خود کی نگاہیں ان تک نہیں پلٹیں گی بلکہ وہ اپنے سروں کے اوپر اٹھائے ہوئے دوڑ بھاگ کر رہے ہوں گے اور خود ان کی نگاہیں ان کی طرف نہیں آئیں گی۔ اسی طرح رب نے فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسِ، لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دو۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس دن سے ہوشیار کر دو لوگوں کو جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا اور ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ربنا، یہی ظالم جو ظلم کرنے والے ہیں، مسلمانوں کے اوپر بربریت کرنے والے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العالمین انہیں سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ یہ رب سے دعائیں مانگیں گے، ربنا اخرنا الى اجل قریب، اے اللہ ایک وقت کے لیے مہلت دے دے، ذرا سی مہلت ہمیں دے دے، ذرا سی دیر کے لیے اے اللہ ہم سے عذاب کو تو دور کر دے۔ ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل، تاکہ ہم تیرے رسول کی دعوت کو ایکسیپٹ کر لیں، تیرے رسول کی اتباع اور پیروی کر لیں۔ آج ہمارے پاس موقع ہے مسلمانوں، آج ہمارے پاس موقع ہے رسول کی دعوت کو ایکسیپٹ کرنے کا، رسول کی دعوت پہ کان دھرنے کا، اللہ کی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کا آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کر رہے ہیں۔ اگر دوسرے لوگ رسول نہیں مان رہے تو ہم تو مان رہے ہیں نا، تو کم سے کم ہم تو اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ، اپنے لیے آئیڈیل بنا لیں، ورنہ قیامت کا دن ہوگا، رب سے ایک لمحے کی مہلت مانگی جائے گی، اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے، صرف چند لمحوں کے لیے ہمیں مہلت دے دے تاکہ ہم تیرے رسول کی دعوت کو تسلیم کر لے اور تیرے رسول کی اتباع کر لے۔ رب فرماتا ہے نجب دعوتک ونتبع الرسل او لم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، رب فرمایا کیا تمہیں اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھائی تھی؟ اس سے پہلے تمہیں جب مہلت دی گئی تھی تم نے اس قسمیں نہیں کھائی تھی کہ نہیں کوئی عذاب نہیں آنے والا، کوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے کوڑا برسنے نہیں والا، قیامت قائم ہوگی جب دیکھیں گے، قبر کے اندر جائیں گے جب دیکھیں گے، مریں گے تب دیکھیں گے، کیا تم نے کہا نہیں تھا کہ ہم ٹلنے والے نہیں ہیں؟ تو رب نے یہ کر دکھا دیا کہ تمہیں موت آئی، تم نے قبر بھی دیکھا، تم نے حشر بھی دیکھا، اور آج تم رب کے عذاب کے اندر گرفتار ہو اور چند لمحوں کی مہلت مانگ رہے ہو۔ رب تمہیں چند لمحوں کی مہلت بھی نہیں دے رہا۔ تو آج ہمارے پاس وقت بھی ہے، مہلت بھی ہے، ٹائم بھی ہے، سب کچھ رب نے ہمیں دیا ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ایکسیپٹ کریں، آپ کی اتباع کریں، آپ کے اسوے کو اپنائیں، آپ کو جو ہے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں آئیڈیل بنائیں، چاہے وہ تجارت کا شعبہ ہو اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں فالو کرنا ہے، چاہے وہ معاملات کا شعبہ ہو، چاہے وہ پڑوسی کے معاملات ہو، چاہے وہ نکاح کے معاملات ہو، چاہے وہ طلاق کے معاملات ہو، چاہے وہ جنازے کے مسائل ہو، ہر مسائل میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ اور اپنا اسوہ بنانا ہے۔ تب جا کر ہماری بقا ہوگی، تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔
تو مسلمانوں آخری بات یہی ہے اس خطبے کے اندر کہ ہم فکر کریں، اپنے آپ کو جو ہے سستی، کاہلی اور غفلت کا شکار نہ ہونے دیں، جاگرک رہیں، اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اور جو بھی ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، جس کی جیسی استطاعت ہے اس کے حساب سے وہ آواز اٹھائے، وگرنہ یہ ظلم ہوتا رہا اور ہم دیکھتے رہے تو یہ ظلم کا کوڑا ان قریب ہم تک بھی پہنچ سکتا ہے، جبکہ ہم نے دیکھا ہماری بستی کے اندر، ہمارے شہر کے اندر، ہمارے محلے کے اندر سے ایک بندے کو بے دریغ قتل کر دیا گیا۔ کتنی بڑی ظالمانہ یہ حرکت ہے! کیا ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑ دینے والی یہ حرکت نہیں ہے؟ یہ حادثہ نہیں ہے کہ ہمارے محلے کے اندر یہ معاملات پیش آ گئے؟ اب ہم کیا ہمارے گھر کے اندر کا انتظار کر رہے ہیں؟ کس کا انتظار ہے ہمیں؟ تو ہم پلٹے قرآن اور سنت کی طرف، ہم پلٹے قرآن و حدیث کی طرف، ہم پلٹے اللہ کی طرف، رجوع کرے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد